بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور اس سے ایک ہفتہ پہلے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری صاحب بھی ملاقات کی تشریف لے گئے تھے۔ پچھلے ایک ہفتے سے میڈیا میں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مختلف طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام حکومت میں شامل ہو جائے گی یا حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم، صدر اور اسٹیبلشمنٹ کے ایلچی محسن نقوی کیوں پھیرے لگا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حجرے کی طرف؟ میڈیا کیوں پروپیگنڈا کر رہا ہے مولانا کے خلاف، اور مولانا فضل الرحمان کا واضح اعلان کیا ہے؟ یہ ہے میرا موضوع۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، پہلے یہ ویڈیو سماعت فرمائیں، پھر میں آگے پورا ویلاگ بیان کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کے حجرے کے ارد گرد سرکار پھیرے لگا رہی ہے، اس پھیرے کے کہ کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے۔ اب دیکھیں حکومت کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، صدر ہے آصف علی زرداری، لیکن حکومت ہونے کے باوجود دیکھیں اہمیت جو ہے وہ صرف اور صرف اس درویش کی ہے جو اپنے حجرے میں بیٹھا ہے۔ سارے یہ دیکھ رہے ہیں، ان کی بے بسی بھی دیکھ رہا ہے، ان کی حرکتیں بھی دیکھ رہا ہے، اور اس حجرے میں باری باری سارے پہنچ رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ فیض حاصل کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ فیض سے میری مراد آپ یہ نہ سمجھ لیے گا کہ وہ جو ISI والا ڈی جی تھا فیض حمید، نہیں، یہ دوسرا فیض ہے، سیاسی فیض حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ہے بیچارے بڑے مشکل حالات میں پورا جو ہمارا حکومتی سیٹ اپ ہے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ جرنیلی ہو، تو ان سب کو جو ہے ایک ہی بیماری ہے، وہ اس کا نام ہے عمران نیازی، اور اس کی دوا جو ہے انہوں نے تو سارے نسخے اپنا جو ہے وہ استعمال کر لیے، لیکن ان کی بات بنی نہیں۔ تو اب ان کو پتا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ان کے پاس ایسا ٹوٹکا ہے کہ وہ یہ سارے جو ہیں ان کی تکلیفات جو ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے ایک عبدالحمید ادم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے۔ تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم تبدیل کر لیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ ارے حکمرانوں سویرے سویرے مولانا کے حجرے کے پھیرے پہ پھیرے۔ تو پھیرے ان کے جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، ایک جاتا ہے ایک آتا ہے۔ کبھی پہلے نواز شریف آیا تھا، پھر اس کے بعد شہباز شریف آ گیا، پھر شہباز شریف کے بعد پھر آصف علی زرداری، اور اس طرح پھر دوبارہ شہباز شریف، اور دوسرے وہ جو ہیں عمران نیازی کے چیلے، وہ تو پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی آدھا درجن بار جو ہے وہ چکر لگا چکے ہیں، اور کبھی جنرل عاصم منیر، اس نے بھی جو ہے کم از کم 3 پھیرے لگائے ہیں۔ اب آپ کہیں گے نہیں بھائی، نہیں، عاصم منیر تو کبھی بھی نہیں آیا، ہم نے تو نہیں دیکھا، نہ کبھی میڈیا میں اس کی کوریج ہوئی ہے۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ملک کا آرمی چیف ہوتا ہے، یہ تو ملک کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، یہ خود تھوڑی جاتا ہے، یہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں جس سیاستدان کو اشارہ کرتا ہے وہ اس کے دربار میں کوئی ڈگی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے، کوئی کسی طرح چلا جاتا ہے، تو وہ تو اس کے پاس جاتے ہیں ملاقات کے لیے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی وہ یہ والی پالیٹکس نہیں ہے کہ وہ ان کے دربار میں اس طرح اشاروں پہ رات کی کوئی ملاقات کرے، اور یہ آرمی چیف جا نہیں سکتا، لیکن ملنا وہ چاہتا ہے، تو وہ کہ اس نے دوسری ٹیکنیک استعمال کی ہے کہ اس نے اپنا ایک ہرکارہ رکھا ہوا ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ اس نے وردی تو سویلین پہنی ہوئی، لیکن وہ عاصم منیر ہی ہے، اور اس کا نام ہے محسن نقوی۔ تو یہ محسن نقوی کے جو 3 پھیرے ہیں نا وہاں کے، پہلے گیا تھا، پھر اس کے بعد آصف علی زرداری کے ساتھ گیا، اور اب شہباز شریف کے ساتھ چلا گیا۔ تو یہ آپ یوں ہی سمجھیں کہ یہ جو ہے وہاں پر جنرل عاصم منیر چکر لگا رہے ہیں۔ وہ نہ تو وزیر داخلہ پاکستان کا، نہ کوئی سینیٹر ہے، نہ وہ PCB کا چیئرمین، وہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے سمجھ لیں عاصم منیر جو ہے وہ سویلین کپڑوں میں پھر رہا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ نے سنی ہوگی، یہ ویڈیو راشد مراد صاحب لندن سے اپنا پروگرام کرتے ہیں RM TV کے نام سے، اور یہ 2019 سے میں ان کو سن رہا ہوں۔ میرے خیال میں جب سے YouTube چینل دیکھ رہا ہوں تو یہ پہلے یوٹیوبر تھے جن کو میں نے سبسکرائب کیا تھا
پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے 2019 میں فیض اور نیازی کا عروج تھا۔ اس دور میں راشد مراد صاحب پاکستان کے اصل نظام کی بات کرتے تھے، اصل اعلی کا کی بات کر رہے ہوتے تھے، اور اس نے ہم بھی تھوڑا بہت کوشش کرتے تھے فیس بک پر اپنے رائے دے سکیں، لیکن وہ جبر کا دور تھا۔ آج بھی جبر ہے اس طریقے سے۔ اب میں آپ کو آتا ہوں موضوع کی طرف۔ ویڈیو سن لی ہوگی آپ نے، اور بڑا مختصر انداز میں انہوں نے تبصرہ کیا ہے ان ملاقاتوں کے حوالے سے راشد مراد صاحب نے۔ ناظرین، بنیادی بات یہ ہے کہ جب الیکشن 8 فروری کو ہوئے، اس کے بعد واضح ہو گیا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ریگڈ شدہ ہیں۔ یہ سب باتیں میں وضاحت کر چکا ہوں اپنے ولاگ میں، اور پیسہ لگایا گیا، سلیکشن کی گئی، فاب 45-47 ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور اس کے بعد حکومتیں بنائی گئی، اور اب سب چیز واضح ہو چکی ہے کہ اس حکومت جو چل رہی ہے اس ٹائم نون لیگ کی اور اتحادی حکومت، عوام کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے۔ صرف یہ ایک پیج ہے اسٹیبلشمنٹ جو ان کے پیچھے کھڑی ہے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان نے جب یہ اعلان کر دیا کہ میں اس الیکشن کو مانتا نہیں ہوں اور تحریک چلاؤں گا اور عوامی اسمبلی لگاؤں گا، تو حکومت شروع میں تو سمجھ رہی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مولانا ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے ہی نہیں، اور اگر ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی تو ہم تو نہیں چل سکتے۔ لہٰذا ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر جا کر یہ ہماری قوت ہی بڑھے گی، کیونکہ اگر مولانا اپوزیشن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہوگا، اور اس طریقے سے ہم پر پریشر بلٹ اپ ہوگا، اور پریشر بلٹ اپ ہونے کی صورت میں ہم حکومت نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے یہ پورا ایجنڈا ہے، پلان ہے حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا۔ اس کے تحت ظاہر بات ہے وہ اپنے بندے مولانا صاحب کا بھیجتے ہیں۔ اب صدر زرداری خود چلے گئے، شہباز شریف پرائم سے چلے گئے، محسن نقوی پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، تو یہ سب منتیں کی جا رہی ہیں مولانا صاحب سے کہ آپ حکم کا حصہ بن جائیں۔ لیکن فضل الرحمان کے بارے میں چونکہ جو میڈیا بیان کر رہا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ 2018 کے الیکشن کے بعد سے ہو گیا تھا کہ اب ہم نے پاکستان میں ایک تحریک برپا کر لی، اور پاکستانی قوم نے، دنیا نے دیکھا کہ وہ تحریک برپا ہوئی، نیازی کو اتارا گیا حکومت سے۔ اس کے باوجود کہ بعد میں جو پی ڈی ایم حکومت رہی ہے، مولانا صاحب کو بہت تحفظات تھے، لیکن مولانا صاحب نے خاموشی اختیار کی کہ چونکہ ایک جو انہیں بیڑا اٹھایا ہوا تھا اور اس بیڑے کے جو نمائندے تھے وہی کام خراب کر رہے تھے، لیکن جب 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب ان کے خلاف میدان میں آ گئے، ایک اصولی موقف لے کر آئے، اور اب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب ملاقاتیں حکومت کے نمائندے کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، صدر کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اب جو نظام ہوتا ہے، نظام کے علم بردار جو ہوتے ہیں، نظام کا جو پکچر ہوتی ہے، نظام کا جو ایجنڈا ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے میڈیا ہوتا ہے۔ اب میڈیا شروع ہو گیا فوراً، جو ہی صدر زرداری ملاقات ہوئی مولانا صاحب سے، شہباز سے ملاقات ہوگی، سنگیت تجزیہ کا تمام میرسی میڈیا اٹھا کے دیکھ، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب کے مطالبات کیا ہیں جی؟ وہ کے پی کے کی گورنرشپ مانگ رہے ہیں، وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ شپ بلوچستان مانگ رہے ہیں، وہ انہوں نے جی 2 سیٹیں مانگ لی سینٹ کی پی ٹی آئی سے، جی وہ وزارت مانگ رہے ہیں۔ یعنی جہالت کی انتہا ہے، لیکن یہ جہالت نہیں ہے، چونکہ ان کو پیڈ ہے یہ میڈیا، ان کو یہ ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ آپ مولانا صاحب کو ٹارگٹ کریں، گندہ کریں۔ اب مولانا صاحب جو تحریک چلا رہے ہیں، یا مولانا صاحب کا جو ایجنڈا ہے، یا مولانا صاحب کا موقف ہے، وہ بالکل واضح موقف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کبھی فیئر ہوئے ہی نہیں ہے، اور پاکستان میں تبدیلی کیسی آئے گی جب ملک کے چند لوگ فیصلہ کرتے ہیں، ادارے جو ہے نا ملک کے نظام مسلط شدہ ہیں، وہ قابض ہیں، عوام کو فیصلہ کرنے نہیں دیا جاتا، تو پھر ہم جو ہے نا نظام کیسے تبدیل ہوگا؟ اب عوام کی طرف جو مولانا کا میسج نہ جائے، اور وہی پرانی گٹی پٹی باتیں جو ہے نا، وہ جہلانہ باتیں جو پہلے بھی 90s میں کی جاتی رہی ہیں، اور 2008 الیکشن سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں، کوئی مولانا ایک سیٹ پہ بک جاتا ہے جی، یہ سیٹ جو ہے نا یہ بالکل جو ہے نا سیاسی مولوی ہے جی، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، اور یہ تو وزارت کے لیے سیاست کرتا ہے جی، اقتدار کے لیے سیاست کر رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ایسی باتیں ہیں جو میڈیا کے ذریعے پلاٹ کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، تاکہ نوجوانوں کو یہ کنفیوز کیا جا سکے کہ نہیں یہ مولانا صاحب جی اس لیے اصل میں نا وہ ناراض ہیں کہ چونکہ ان کو حصہ نہیں دیا گا حکومت میں۔
हालांकि मौलाना का मौक़िफ़ वाज़ेह है और 2018 से है। अब आप हैरान होंगे कि जो मीडिया चैनल, जो सहाफ़ी इस टाइम वो ये बात कर ही नहीं रहे कि धांधली हुई है, ये हुकूमत सेलेक्ट है। वो सहाफ़ी 2018 के इलेक्शन के बाद जो चूँकि नून लीग पीपी के हामी थे तो वाज़ेह कह रहे थे कि मौलाना साहब सही कह रहे हैं, सेक्शन हुई है जी, धांधली हुई है। लेकिन अब वही कुछ हुआ है। लेकिन चूंकि इनकी पार्टी के लोग आ गए, नून लीग पीपी हुकूमत में आ गई हैं, अब उनको फैज़ मिलना शुरू हो गया, लिहाजा वो चुप है। तो लिहाजा मीडिया के बारे में आप नोट कर लें, मीडिया या तो पीटीआई के लोगों का है, या नून लीग का है, या पीपल्स पार्टी का है, या हमारी जो है ना इस्टेब्लिशमेंट का है। लिहाजा मीडिया के बारे में मेरा मौक़िफ़ 2002 से ये चल रहा है कि मीडिया क्यों टारगेट कर रहा है मौलाना साहब को। इसलिए टारगेट कर रहा है कि पाकिस्तान में एक ही दीनी जमात है जो एक कुव्वत रखती है, जो एक ताकत रखती है, जो इसके पास अवामी हमायत मौजूद है, जिसके पास इदारे मौजूद हैं, जिनके पास अहले इल्म मौजूद हैं, जो इस्लाम का जो निज़ाम है मुल्क में ला सकते हैं। लेकिन अब वो मैदान में है, लिहाजा उनको इतना गंदा करो ताकि आम बंदा भी कहे नहीं उसमें मौलाना को हमायत करने से क्या फ़ायदा जी। वो ये पैगाम दिया जाता है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ है, जिस तरह पीपल्स पार्टी है, जिस तरह नून लीग है, ऐसे जेयू है, ये भी सियासत कर रहे हैं। ये एक एजेंडा है जिसके तहत मीडिया की तरफ से मौलाना को टारगेट किया जाता है। और ये जब इल्ज़ामात जो सब लग रहे हैं सब झूठ साबित होंगे, लेकिन असल काम ये होता है कि आवाम को कन्फ्यूज़ कर देना, आवाम को ज़हन साजी करना। अब मज़े की बात क्या होगी, अब 2 साल के बाद 3 साल के बाद नई पार्टी खड़ी होगी, लोग उसमें चल जाएंगे और वो ये कहेगा कि देखो जी फजल रहमान साहब तो सियासत कर रहे हैं जी, हम भी सियासत करते हैं। तो लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि निज़ाम की जो तब्दीली के लिए जो फ़लसफ़ा है वो जमीयत उलमा के पास है। अब ये लोगों ने फैसला करना है। अगर लोग मीडिया की बात सुनेंगे, मीडिया के प्रोपेगेंडा में आएंगे, निज़ाम के अलमबरदारों की बात मानेंगे, अगर वो नून लीग पीपी के मुताबिक पीछे चलना शुरू करेंगे या तहरीक इंसाफ में चलना शुरू करेंगे और ये उम्मीद लगा कर बैठेंगे कि निज़ाम तब्दील होगा, आवाम का भला होगा, तो ये उनकी गलतफहमी। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब का ऐलान वाज़ेह है और ये मुलाकातें वो होती रहेंगी, लेकिन मौलाना साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि अब वो मैदान में आएंगे, मैदान में हैं। 5 अवामी असम्बली कर चुके हैं मौलाना साहब, पेशावर, मुजफ्फरगढ़, कराची और कोयटा, वो कर चुके हैं 5 असम्बली। लिहाजा इसके अलावा लकी मरवत में उन्होंने जलसा किया। और अब 7 सितंबर 2024 को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। कादियानियत को काफिर करार दिया गया था 1974 में 7 सितंबर को, उसको 50 साल हो जाएंगे। इतना बड़ा जलसा होगा और इतने बड़े जलसे के बाद मौलाना साहब का ऐलान भी करेंगे और उसके बाद सियासत मैदान में लगाई जाएगी मौलाना साहब की तरफ से। और आप देखिएगा आज भी वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ तो फौज के कंट्रोल में है। जब ये पार्लियामेंट के इख्तियारी नहीं है तो इस पार्लियामेंट के अंदर जाने वाली बात नहीं है। और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने मीडिया में आकर वाज़ेह वजाहत की है कि ये जो है ना, अगर हमें वज़ीर-ए-आज़म का भी ऑफ़र की जाए या सदर बनने की ऑफ़र की जाए तो हमें कबूल नहीं है। तो चाहे छोटी वजारतें और गवर्नरशिप और ये ड्रामेबाजी जो है मीडिया की तरफ से झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो नाज़रीन आपने इन बातों में नहीं आना, मौलाना साहब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। मौलाना साहब को 50 साल तजर्बा है सियासत। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पिछली मुलाकात में जब इससे पहले मुलाकात होती शुरू में हुकूमत बनने के बाद मोहसिन नकवी साहब गए थे जब, तो उन्होंने कहा जी मेरा 25 साल से आपका ताल्लुक़ है, आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। तो मौलाना साहब ने कहा आपका 25 साल से मेरा ताल्लुक़ आप बता रहे हैं, मेरा 50 साल सियासत का तजर्बा है। और इसमें भी उन्होंने पूछा कि यार 25 साल कहाँ से इस बंदे से मुलाकात की है मैंने। यानी ये मीडिया में ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं और जो मुलाकात होती है फ़ौरन बस जी मौलाना साहब तैयार हो गए। वो जो एजेंडा है वो बयानिया है, वो बयान नहीं कर रहा कोई कि मौलाना साहब का मौक़िफ़ क्या है। ये क्यों? ये सब मीडिया सियासी जमातें इस निज़ाम के मोहरा हैं। इनको जब इक़्तिदार मिल जाता है तो खुश हो जाते हैं, नहीं मिलता तहरीक इंसाफ क्यों नाराज़ है। वो मिलते कर रही हैं फ़ौज के साथ मिलने के लिए, इमरान खान साहब क्यों मिल रहे हैं, क्यों बात इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब मुज़ाकरात होंगे गिव एंड टेक होता है, ओबियसली वहाँ से इनकी सियासत बहाल होगी। तो लिहाजा ये बातें आपको बताने का मकसद ये है कि मौलाना साहब अब मैदान में हैं, मैदान में रहेंगे। मैं एक पेशगोई भी कर चुका हूँ, अभी भी दोबारा नोट कर लें। पेशगोई ये है कि मौलाना साहब इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि चारों असम्बलियाँ खरीदी गई उनके मुताबिक, रिक्ट इलेक्शन किए गए, उनका वोट बैंक चोरी किया गया
اور حیران کن بات دیکھیں، میڈیا کا یہ جو پروپیگنڈا تھا کامیاب ہے. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی کچھ جماعتیں اس لیے شور مچا رہی ہیں کہ وہ ہمیں ان کو جتا نہیں گیا. یعنی جہالت کی انتہا دیکھیں، ایک مذہبی جماعت کے امیر ہو کر یہ بیان دے رہے ہیں وہ. یہ تو حال دیکھیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا کتنا کامیاب ہوتا ہے. تو ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ کہ مولانا صاحب میدان میں ہیں اور حکومت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اب میدان سجے گا، دم دم مست قلندر ہوگا. شکریہ.